میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 26ویں سپارے کی 50ویں سورت سورۃ القاف مکی صورت ہے، 45 اس کی آیات ہیں، 3 اس کے رکوع ہیں، اس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے نشست میں اس کو مکمل طور پر ترجمہ اور کچھ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. سورت کے متعلق حضرت ام ہاشم بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ جو تندور جسے ہم استعمال کرتے تھے روٹیاں پکانے کے لیے وہ ایک ہی تھا. 2 سال ہم اکٹھے اسی تندور کے اندر روٹیاں پکاتے رہے، اتنا قریب تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ میں ہر جمعے کے جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے اندر سورۃ القاف سنا کرتی تھی اور میں نے یہ سورت زبانی یاد کر لی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے جمعے خطبے کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جمعے کے دن اس کو پڑھنا ترجمہ تفسیر کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی جو بزرگی والا ہے. والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے. اب جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن مراد اس سے پورا قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو توحید، جو رسالت، جو ذکر آخرت، جو گزشتہ قوموں کے قصص بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، اور یہ قرآن کریم سچا ہے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ تعجب میں پڑ گئے وہ کفار. ان جاءهم منذر منهم، جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، منہم، اور وہ ڈرانے والا بھی انہی میں سے تھا. کافر لوگ تعجب میں پڑ گئے 3 باتوں سے. پہلی بات ان جاءهم، ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اس بات سے وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے. دوسرا منہم، کہ وہ ڈرانے والا بھی انہی میں سے تھا، یہ تعجب در تعجب کی بات تھی. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، وہ کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
اذا متنا وکننا ترابا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات کیا کرتے تھے، تو یہ تیسرا ان کے لیے مزید عجیب بات یہ تھی کہ اذا متنا وکننا ترابا، یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ لوگ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور حساب دینا پڑے گا۔ کہا کرتے تھے اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ بات تو عقل سے بڑی دور اور بعید ہے کہ کیسے جب ہم لوگ مر کر مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ کہا کرتے تھے کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل سے بڑی بعید بات ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ یہ مٹی جو تمہارے جسموں کو ریزہ ریزہ کر کر کھا چکی ہے، گھٹا چکی ہے، ختم کر چکی ہے، نام و نشان تک باقی نہیں رہا، فرمایا قد علمنا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ رضی اور وہ ریزہ ریزہ اور وہ جزیے کہاں پر ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں ہے کہ جو ذرات یہ مٹی گھٹا چکی ہے، تمہارے جسموں میں سے کھا چکی ہے، وہ ہمارے علم سے بالا نہیں ہے، ہمارے علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ایک تو میرے علم میں ہے اور دوسرا میرے پاس کتاب لوح کے اندر، کتاب کے اندر محفوظ پڑا، وعندنا کتاب حفیظ، اور میرے پاس کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک تو اللہ کہہ رہے ہیں براہ راست میرے علم کے اندر ہے، اور دوسرا ہم نے اسے کتاب کے اندر تحریری صورت میں لکھ لیا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا وہ حق جو ان کے پاس آیا، اب رسول جو آئے ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ فهم في امر مریج، بس یہ لوگ الجھن کے اندر پڑ گئے، اور رسولوں کو جھٹلانے کے بعد یہ لوگ خود الجھن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں افلم ينظروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الى السماء فوقهم، اپنے سروں کے اوپر آسمانوں کو، كيف بنيناها، کیسے ہم نے انہیں بنایا، وزيناها، اور کیسے اس کو خوبصورت کیا، مزین کیا ستاروں کے ذریعے، وما لها من فروج، اور اس آسمان کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی اس آسمان کے اندر ٹیڑھا پن نہیں۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسیا، اور زمین کو جسے ہم نے بچھایا، والقینا فیها رواسیا، اور اس زمین کے اندر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، اور اس زمین کے اندر ہم نے خوشنما نباتات پیدا کر دی۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے والوں کے لیے اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، لکل عبد منیب، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ہر اس آدمی کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، ہر اس شخص کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ زمین کو دیکھتا ہے اس کے اندر وہ نصیحت ڈھونڈتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اس کے اندر وہ نصیحت تلاش کرتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس کے اندر وہ نصیحت تلاش کرتا ہے، غرض جس چیز پر نگاہ ڈالتا ہے اس کے اندر وہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی صفات کو تلاش کر رہا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے غلے کٹ جانے والی کھیتیاں اگائیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے وہ فصلیں کہ جو پھل دیتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں ایسا پیدا کیا کہ اس میں سے ہم صرف پھل توڑتے ہیں، پورے مکمل درخت نہیں توڑے جاتے، اور کچھ ایسی فصلیں پیدا کی ہیں جسے غلہ کہا جاتا ہے، کھیت کہا جاتا ہے، اور چونکہ سال کے اندر بار بار لگتے ہیں اور پھر وہ پھل بھی اختیار کر لیتے ہیں، ہم مسلمان اسے مکمل طور پر، انسان اسے مکمل طور پر کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ غلے جس
جس طریقے سے یہ درخت پرورش پاتے ہیں، جیسے آم کا درخت ہے 8 سال کے اندر وہ عروج کو پہنچتا ہے، پھل دیتا ہے، زیتون کا درخت ہے 5 سال کو عروج کو پہنچتا ہے، پھل دیتا ہے، کھجور کا درخت ہے کئی سال کے اندر عروج کو پہنچ کر پھل دیتا ہے، یہی غلوں کی ترتیب ہوتی، یہی اناج کی ترتیب ہوتی کہ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد وہ عروج کو پہنچ کر پھل دیتے، تو انسان کے لیے بڑا مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم اس کو سرے سے کاٹ دیتے ہیں، اس کو ٹہنیوں سمیت کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں میں ہر سال کئی دفعہ پیدا کرتا ہوں، اور جو نباتات، جو درخت جو کئی سالوں کے بعد پھل دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ پیدا ہونے کے بعد انسان اس سے کئی سال تک اس سے فائدے حاصل کرتا رہتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات پیدا کیے اور کٹ جانے والے غلے اور کھیت پیدا کیے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت پیدا کیے ہیں جس کے اوپر خوشے در خوشے کھجور لگے ہوئے، تہ در تہ کھجور کے خوشے لگے ہوئے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جس کے اوپر تہ در تہ کھجور کے خوشے لگے ہوئے ہیں، رزقا للعباد، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ہم نے اسی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہیں بھی اس مٹی سے نکالا جائے گا۔ جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں اس زمین پر خشک تھی، پانی برسا، بارش ہوئی، اس میں سے نباتات نکلے، اس میں سے درخت نکلے، اس میں سے پودے نکلے، اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح میں تم کو بھی قیامت کے دن، حشر کے دن دوبارہ اس زمین سے نکالوں گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اور اس سے پہلے قوم نوح نے اور قوم صالح نے، وثمود اور قوم ثمود نے جھٹلایا، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے اور قوم فرعون نے اور لوط کے بھائیوں نے اس کو جھٹلایا، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور اصحاب ایکا یعنی کہ قوم شعیب نے اور قوم تبع نے اسے جھٹلایا، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور اس وعید کو جھٹلایا جو حق تھی۔ یہ قومیں جو تم سے پہلے گزری ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، پہلی دفعہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ کافر لوگ دوبارہ پیدا کرنے کے اندر شک میں پڑے ہوئے کہ یہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا، انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس اللہ نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا ہے، ان کا وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے انہیں پیدا کرنے کے بعد، ان کو پیدا کرنے پر، تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھانا اللہ کے لیے کیا بعید ہے۔ لیکن یہ لوگ دوبارہ پیدا کرنے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور تحقیق کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر وسوسے اٹھتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ کہہ رہے میں تو اس کے شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو لکھنے والے فرشتے تمہارے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یہ ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہو، الا لدیہ رقیب عتید، تم نے نکالا نہیں ہوتا کہ یہ فوراً لکھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ موت تک مقرر رہتے ہیں اس کے ساتھ، یہ زبان سے جو کچھ نکالتا ہے وہ تحریر کے اندر لے آتے ہیں، زبان سے جو کچھ نکالتا ہے وہ تحریر کے اندر لے آتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتے اس گناہوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، پھر انسان کو مہلت دی جاتی ہے، اگر یہ مزید گناہ کرنے سے پہلے اس گناہ پر توبہ کر لے تو وہ فرشتے اس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگر یہ اس پر استقامت رکھے تو وہ گناہ مستقل طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور آگے ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی جو بے ہوشی ہے جب وہ آتی ہے یقینی طور پر وہ حق ہے، کہ موت کی بے ہوشی، موت کی غشی، موت کی بے ہوشی جب انسان پر آتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یقینی طور پر وہ حق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، تو کب تک اور کہاں تک اس سے بھاگے گا؟ تجھ میں قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے موت سے بھاگنے کی، تو اس سے بھاگ کر دکھا، کہاں تک بھاگے گا اس سے؟ تو یہ موت کی کیفیت اور موت کی غشی ہر انسان پر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں پر اللہ نیک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، خوبصورت شکل کے اندر آتے ہیں، اور انسان کو اس کے موت ہی سے اسے اپنی سمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر جنت کے فرشتے آتے ہیں تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا راستہ بہترین ہے، میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور اگر موت کے وقت اس کے پاس بدصورت فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا راستہ بڑا دشوار ہے، اسے موت کے وقت سے اذیتیں شروع ہو چکی ہیں، آگے قبر کی اذیت ہے، حشر کی اذیت ہے، جہنم کی اذیت ہے، اس کا راستہ بڑا دشوار راستہ ہے۔ تو اللہ ہمیں موت کے وقت کلمے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ انسان جب مرتا ہے اور یہ موت کا وقت اس پر بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے، نیک آدمی کو تو فرشتہ آ کے تلقین کرتا ہے، جس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں وہ فرشتہ اس کو آ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کمزور ہو، دنیا کے اندر گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہو، موت کے وقت بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ایمان کی دولت چھین لی جاتی ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، ہم نے غور کیا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ انسان کے اوپر دنیا میں تھوڑی سی آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، یہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا کے چھوٹے سے غرض اور مقصد کے لیے انسان ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، ایمان بیچ ڈالتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کہیں چلا گیا جہاں سے اس کو یقین بن گیا فلاں بزرگ، فلاں جو ہے وہ فلاں عامل، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت اولاد دیتی ہے، عقیدہ چھوڑ دیا، اس کے پاس پہنچ گئے، دنیا کے اندر کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، ایمان کا سودا کر دیا، تکلیف انسان سے برداشت نہیں ہوتی، پھر جب موت کا وقت ہوتا ہے، موت کی تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی تکلیف طاری ہوئی تو آپ علیہ السلام ٹھنڈے پانی کے اندر بار بار ہاتھ ڈبو کر سر کے اوپر مل رہے تھے، بار بار ٹھنڈے پانی کے اوپر، تکلیف اور موت کی شدت کی وجہ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، ہم تو پھر بڑے گنہگار لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب موت کی تکلیف ہوتی ہے ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے جیسے آپ ململ کے کپڑے کو کسی کانٹہ دار جھاڑیوں پر پھینک دے اور اس کو واپس کھینچے تو صحیح سالم واپس نہیں آتا، ریشہ ریشہ ہو کر، تارا تارا ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اسی طرح انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کے اندر سے اعضاء، جسم کے پٹھے، اس کے جو ہے وہ اعضاء ایسے ہی کٹ پٹ جاتے ہیں، اس کو شدت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت یہ لعین شیطان آ کر آخری حملہ کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے میرے پاس چھٹکارا ہے، تجھے اس عذاب سے، اس درد سے نجات دلا سکتا ہوں۔ انسان بڑا کمزور ہے، بعض اوقات کہتے ہیں نجات کیا ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے انکار کر دے تجھے اس تکلیف سے نجات دلا دوں گا۔ یہاں اس کی زبان پر انکار ہوتا ہے، وہاں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو ساری عمر کی نمازیں، ساری عمر کے روزے، ساری عمر کی سخاوت، ساری عمر کے صدقے وہ بیکار چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے موت کے وقت کی شدت اور موت کے وقت ایمان کی دعا کیا کریں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم صدقہ کثرت سے دیا کرو کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور بری موت کیا ہے کہ انسان بے ایمان دنیا سے چلا جائے، یہ بری موت ہے، تو صدقہ انسان کو اس بری موت سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، جب موت کی غشی انسان پر آتی ہے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، تو اس سے بھاگنا چاہے گا، کہاں تک بھاگے گا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور آگے ارشاد فرمایا
کہ جس دن سور پھونکا جائے گا وہی تو اٹھانے کا دن ہے۔ یہ کافر لوگ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ذالک یوم الوعید، انہیں کہہ دیجئے وہی اٹھانے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور اس دن ہوگا کہ آپ فرمائیں کہ ہر نفس جسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ وجاءت کل نفس، ہر نفس کے ساتھ معها سائق، 2 فرشتے ہوں گے، ایک سائق و شہید، ایک ہانک کر لے جانے والا اللہ کی دربار میں گنہگار ہے، دھکے دے دے کر یہ اللہ کے، جیسے وہ سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جب محشر کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ کسی اور سمت دوڑنا شروع کر دے گا، یہ اللہ کے حضور پیش ہونا نہیں چاہے گا، یہ کسی اور طرف دوڑنا شروع کر دے گا۔ تو فرشتے اس کو ہانک ہانک کر، دھکے مار مار کر، گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لا رہے ہوں گے۔ فرمایا اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، وسائق، ایک ہانکنے والا فرشتہ اس کو گھسیٹ کر اللہ کی دربار میں لا رہا ہے، وہ شہید، اور ایک وہ فرشتہ جو اس کے تمام برے اور اچھے اعمال پر گواہ ہوگا۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، اندھیروں کے اندر کرتے ہیں، تنہائیوں میں کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، کرتے وقت دائیں پہ دیکھتے ہیں، بائیں پہ دیکھتے ہیں، آگے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ایک لکھنے والا ہم پر موجود ہے جو ہمارے ایک ایک عمل پر گواہ بن رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ گواہی پیش کرے گا، اللہ کے دربار میں جائے گا اور ایک ایک عمل پر وہ گواہ بنے گا کہ اللہ اس نے یہ عمل کیا تھا، اور تحریر کی صورت میں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ ایک تو منہ زبانی گواہی دے گا، دوسرا تحریر کی صورت میں اس نے نوٹ کیے ہوں گے ایک ایک عمل جو انسان نے کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ کر کیا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ فرمایا وسائق و شہید، جس دن یہ انسان قبر سے اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک تو اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، اور دوسرا وہاں پہنچ کر اس کے اعمال پر گواہ بنے گا کہ اللہ اس نے یہ عمل کیے تھے۔ پھر اللہ ارشاد کیا فرمائیں گے؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ارے او میرے بندے تو دنیا کے اندر غفلت میں پڑا رہا، لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس دن سے دنیا کے اندر غفلت میں پڑا رہا، فكشفنا عنك غطاءك، آج دیکھ ہم نے تیری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے ہیں، تجھے نظر نہیں آتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہاں سے سنتا تھا، یہاں سے نکال دیتا تھا کہ آج کر لیتا ہوں، کل سے شروع کروں گا، کوئی آ کر کہتا نماز پڑھ لو، کہتا تھا کل سے ضرور شروع کروں گا، آج کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، فلان ایک عمل کر لو، کل سے ضرور شروع کروں گا، اس سال روزے نہیں رکھ سکا، اگلے سال ضرور کروں گا۔ یہ کل اور اگلا ایسا دھوکہ ہے کہ یہ انسان کو قبر تک لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم تو تھوڑے بڑے مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، یقین مانے ہمارے پاس بڑا مختصر وقت ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اور جس دن اس کی مرضی ہوگی ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہاں سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، جبریل نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں ہر روز ہر گھر کے اندر 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی ایسا شخص جس کے متعلق مجھے حکم ہو روح نکالنے کے لیے کہیں اس گھر کے اندر موجود تو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بر و بحر میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں روزانہ میرا 5 دفعہ چکر نہیں لگتا، اور ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ میت پر رونے والوں کو زیادہ غور سے دیکھتا ہوں، وہ تو مر چکا ہے، اس پر جو رو رہے ہوتے ہیں انہیں توجہ سے دیکھتا ہوں، کہیں ان میں سے وہ تو نہیں ہے کہ جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا اور وہ ابھی زندہ ہو۔ ہم تو بڑے مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کس حالت کے اندر موت آ جائے، چند دن کی زندگی ہے، چند دن گزارنے ہیں، اس کو ایسے طریقے پہ گزارے کہ کل قیامت کے دن افسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا، ایک شخص جس نے بالفرض 300 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، اور ایک شخص جس نے 301 دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہوا ہوگا، اس 300 دفعہ والا جس نے 300 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، یہ 301 والے کے مقام کو جب دیکھے گا، فرمایا ایسا اس سے دور اور اونچا ہوگا جیسے ہم زمین پر رہ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے والے کو اللہ اس قدر مقام دیں گے، تو ہم سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، مصروف بیٹھے ہوئے، وقت جو ہے وہ وقت پاس کرنا ہو تو جیب سے موبائل نکال کر فیس بک دیکھ لیا، جو ہے وہ کوئی اور چیز استعمال کر لی، یاروں کے ساتھ گپ شپ۔ یہ وقت ہمارے پاس اتنا فالتو نہیں ہے، نہ اللہ نے ہمیں اتنا وقت دے کر بھیجا ہے، ہمارا تو ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً کوئی اور بزرگ ہیں 40 سال تک ستو کو پھونک پھونک کر پیتے رہے. کسی نے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کھانے کی رغبت مجھے بھی ہے، دل چاہتا ہے کھانا کھاؤں، لیکن میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالوں، چباتا رہوں، اس دورانیہ میں کئی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، تو وقت کیوں ضائع کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان ثقیلتان فی المیزان وخفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبانوں پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم روزانہ؟ صبح سے لے کر شام تک کتنی دفعہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہنے پر روزانہ جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے. کتنے درخت لگا دیے ہیں ہم نے؟ صبح سے لے کر شام تک کمائی کا حساب تو کرتے ہیں، آج صبح گئے تھے شام تک اتنے ہزار بچے ہیں، لیکن میں آخرت میں اپنے لیے کتنا فائدہ کر چکا ہوں، کتنے درخت لگا چکا ہوں، کتنا مقام بلند کر چکا ہوں، کتنا وقت اللہ کی یاد کے اندر لگا چکا ہوں. کبھی ہم نے اس کا حساب کیا؟ میرے محترم دوستو، ہمارے پاس وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت بڑا مختصر ہے. پتہ نہیں کب کس حالت کے اندر کس کو موت آ جائے. اللہ کی یاد کے اندر اس وقت کو لگائیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. میرے بندے تو دنیا کے اندر غفلت میں پڑا رہا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تیری نظر بھی تیز کر دی گئی ہے. آج تیری نظر تیز کر دی گئی ہے، آج دیکھ جو تو دیکھنا چاہتا تھا. آگے ارشاد ہوگا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، ایک فرشتہ جو دنیا کے اندر اس کا ساتھی تھا وہ کیا کہے گا؟ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اللہ جو میرے ذمے تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا یا اس کے اعمال کو آپ کے سامنے پیش کرنا، اللہ وہ حاضر ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی، جو میرے ذمے تھا وہ چیز جو آپ نے میرے ذمے لگائی تھی کہ اس کو یا اس کے اعمال کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، ھذا عتید، ہوئی آپ کے سامنے موجود ہے. آگے سے اللہ ارشاد فرمائیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، اور ہر اس شخص کو کل کفار، جو ناشکرا ہے، عنید، سرکش ہے، انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. یہ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے. اور اللہ فرمائیں گے ہر اس شخص کو مناع للخیر معتد مریب، ہر اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو جو مال کو روکے رکھا تھا، اس نے اپنے مال کو روکا ہوا تھا. ہر اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دو جو خیر کے کاموں سے خود بھی رکا رہا اور دوسروں کو بھی روکتا رہا. خیر کے 2 معنی ہیں، یا تو وہ اچھے اعمال سے رکا رہا، یا وہ مال جو اللہ کے راستے میں دینے والا تھا، زکوٰۃ تھی اور طریقوں سے تھا، اللہ کہیں گے اس یہ مال پر سام بن کر بیٹھا رہا، نہ یہ خود خرچ کرتا رہا نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتا رہا. اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والے کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. مرید، دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. کن کن کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا؟ کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو جہنم کے اندر ڈال دو. عنید، سرکش کو جہنم کے اندر ڈال دو. مناع، منع کرنے والا، للخیر، مال کو روکنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دو. معتدن، سرکش آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دو. اور فرمایا مریب، دین کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دو. اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو جو اللہ کے ساتھ اور الہوں کو بناتا رہا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، اس کو کہاں ڈالو؟ فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو شدید عذاب کے اندر ڈال دو. تو اللہ رب العزت شرک اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اللہ کو مشرک آدمی پر بڑا غصہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ میرے پاس جو آدمی کوئی بھی گناہ لے کر آئے گا میں رب چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اور مشرک آدمی کو توبہ کی اللہ توفیق بھی نصیب نہیں کرتے. ایک آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور شرک ہی کی حالت کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ آدمی جب شرک کرتا ہے تو
تو شرک گناہ سمجھ کر نہیں کرتا. گناہ سمجھ کر کرے تو وہ شرک چھوڑ دے. گناہ سمجھ کر قبر کو سجدہ کرے تو وہ کرے کیوں؟ گناہ سمجھ کر کسی کے سامنے سجدہ کرے تو وہ کرے کیوں؟ وہ تو اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. مشرک آدمی جب بھی شرک کرے گا، جب بھی سجدہ کرے گا، جب بھی کسی کے سامنے ماتھا جھکائے گا، وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرے گا. اور عبادت پر توبہ نہیں کی جاتی. ہم عبادتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد کبھی کہا ہو اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آئندہ نہیں کروں گا. کبھی کسی نے روزہ رکھ کر کہا ہو اللہ آج روزہ رکھ لیا ہے، آئندہ نہیں رکھوں گا. نہیں کرتے. کیوں؟ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت پر توبہ نہیں کی جاتی. اسی طرح مشرک آدمی شرک کو عبادت سمجھتا ہے اور اس پر وہ توبہ نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کرتا تو اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت شریعت کے اندر اگر اجازت ہوتی تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دے رکھا ہے، اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے. یہ جملہ سنا اور غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. کچھ لمحے کے بعد جب ہوش میں آئے تو مریدین نے پوچھا حضرت ایسی کون سی بات تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ ایک کمزور سی عورت ہے، حقیر سی عورت ہے، اللہ نے اس کے شوہر کو اجازت بھی دی ہے کہ وہ حلال طریقے سے اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس کے باوجود یہ اپنی شریک برداشت نہیں کر رہی. تو جو اللہ تمام قوتوں والا، طاقتوں والا، بادشاہوں والا، وہ اللہ جب اس کے ساتھ ایک حقیر سا بندہ اٹھ کر شریک ٹھہراتا ہے تو اس اللہ پر کیا گزرتی ہے؟ تو اللہ کیسے اس مشرک کو معاف کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنائے گا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، اللہ اعلان کرے گا اس کو شدید عذاب کے اندر ڈال دیا جائے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور جب اس کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ کہے گا کہ اے اللہ میرا تو قصور ہے ہی نہیں، مجھے تو شیطان نے ورغلایا تھا. شیطان کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کو سبز باغ دکھائے تھے. ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا. تو آج ہم جو الزام شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے مجھے گناہ کے اندر مبتلا کر دی، وہ بھی قیامت کے دن ہاتھ اٹھا دے گا، کہے گا اللہ یہ خود بڑا گمراہ تھا، میں نے اس کو کہاں گمراہ کیا؟ میں گمراہ کرنے پہ ہوتا، میرے پاس اتنی قوت اور طاقت ہوتی تو وہ لوگ جو تیرے نیک بندے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں نہ کر لیتا. یہ تو خود گمراہ ہوا ہے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دنیا کے اندر، اسی اختیار کے متعلق پوچھ ہوگی. مجھے اور آپ کو اختیار ملا ہے اس کائنات کے اندر، مجھے اختیار ہے میں نیک عمل کرنا چاہوں نیک عمل کر لوں، برا عمل کرنا چاہوں برا عمل کر لوں. میں مسجد جا رہا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلوں، کوئی روک نہیں سکتا. میں گناہ کرنے کے لیے جاؤں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، شیطان آ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، چلے جاؤ یہاں سے، نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی. کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو؟ قطعاً نہیں روکا جاتا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، فرشتے آ کر اس کو اٹھا کر روک دیں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اسی اختیار کے متعلق انسان سے پوچھ ہوگی. ارشاد فرمایا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. یہ جب شیطان پر الزام لگائے گا تو شیطان بھی بری ذمہ ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود بڑی کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. اللہ کہیں گے میرے سامنے جھگڑو نہیں. لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں برے انجام سے خبردار کر نہیں دیا تھا. اب میرے سامنے جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو اس پہ الزام لگا رہا ہے، شیطان اس پہ الزام لگا رہا ہے. لگے کہیں گے میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہیں انجام بد سے خبردار کر دیا تھا. دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے ہاں بات بدلا نہیں جاتی، میری جو بات ہے وہ پکی ہے، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. ما یبدل القول، میرا قول تبدیل نہیں کیا جاتا. وما انا بظلام للعبید، اور میں کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت
وتقول هل من مزید، اس دن اللہ جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، تیرا پیٹ بھر چکا. یوم نقول، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر چکا. وہ آگے سے کیا کہے گی وتقول هل من مزید، اللہ کوئی اور بھی ہے، کچھ اور بھی باقی ہے. تو جہنم غصے کے اندر ہوگی، بےتاب ہوگی. اللہ سارے جہنمیوں کو اس کے اندر ڈال کر پوچھیں گے کہ جہنم بتلا تیرا پیٹ بھر چکا. وہ آگے سے جواب دے گی اللہ کوئی اور ہے. وتقول هل من مزید، اور یہ اللہ کا دستور ہے جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور اس دن متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا کے اندر ہر اس شخص سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور ہر وہ شخص جو اپنے حفاظت کرنے والا تھا. بڑا بچ بچا کر دنیا کے اندر زندگی گزار کر گیا، گناہوں سے بچتا بچاتا ہوا وہ موت تک سفر کر کے دنیا سے چلا گیا. اللہ ان سے کہیں گے آج جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا کیا جاتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، اور ان کے لیے بھی جو بن دیکھے رحمان پر ایمان رکھتے تھے، بن دیکھے رحمان سے ڈرتے تھے. یہاں پر اللہ نے رحمان کا ذکر کیا کہ انسان کو معلوم ہے کہ رحمان اللہ کی ذات، اللہ کا رحم اللہ کے غضب پر بہت حاوی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ رحمان مانتے تھے، اور رحمان ماننے کے باوجود وہ اس سے خوف رکھتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کر رہے ہیں تو یہ وہ من خشی الرحمان میں نہیں آتے. من خشی الرحمان میں وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کو غفور الرحیم بھی سمجھتے ہیں اور گناہ سے محفوظ بھی رکھتے ہیں خود کو. تو جو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ آیت جو ہے وہ ان کے مخالف جا رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھتے تھے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے باوجود گناہوں سے خود کو دور رکھتے تھے. فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان پر ایمان رکھتے تھے، رحمان سے ڈرتے تھے. وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا دل رکھتے تھے. ادخلوها بسلام، انہیں کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ آج ہمیشگی کا دن ہے، ہمیشہ رہنے کا دن ہے. تو جنت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. ساری زندگی محدود عمر اللہ اس کے اندر دیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی کمانے کی فکر نہیں ہے، بڑھاپے کی فکر نہیں ہے، بیماری کی فکر نہیں ہے، بولو براز کی فکر نہیں ہے. ہمیشہ تندرست رہیں گے، ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے. موت کا ڈر، موت کا خوف ختم ہو جائے گا. کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ کب تک حیات ہوگی، کتنا عرصہ جئیں گے ہم. اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ جئیں گے. موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ رائی کے دانوں سے یہ کائنات بھر دی جائے، رائی کے دانوں سے کائنات بھر دی جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو کبھی نہ کبھی وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ایسی زندگی رکھی ہے، ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے. لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. جیسے اللہ نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، جس دن یہ اٹھایا جائے گا اس دن تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ وہ زندگی کیا ہے. تو پردہ پڑا ہوا اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے دن رات کھپریں، صبح سے لے کر شام تک کھپریں. حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ دھوپ دیکھی نہ نماز کا وقت دیکھا. جو ہے وہ صبح سے نکلتے ہیں رات تک چل رہے ہیں پیٹ پالنے کے لیے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جس قبر کے اندر جانا ہے، جس قبر کو منور کرنا ہے، جس قبر کی تاریکی کو ختم کرنا ہے، وہاں کی فکر ہی نہیں ہے، وہاں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس قبر میں بھی کچھ لے کر جانا ہے، آخرت میں بھی کچھ لے کر جانا ہے. تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور یہاں تم ہمیشہ رہو گے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ارشاد فرمایا کہ یہاں تم جو چاہو گے وہ ہوگا. قربان جاؤں، کائنات کے اندر جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا وہ جو چاہا وہ ملا ہو؟ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جس کی کوئی چاہت پوری ہو جائے. اللہ کہنے قیامت کے دن جنت کے اندر تمہارے من میں جو آئے گا وہ اللہ پورا کرے گا. تمہارے جی کے اندر جو خواہش اٹھے گی وہ پوری ہوگی.
یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ جو نہریں چل رہی ہوں گی شہد کی، دودھ کی، شراب کی، یہ انسان لیٹا ہوا ہوگا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے دل کے اندر یہ خواہش اٹھے گی اس کا پانی پی لوں، تو وہ نہر دوسری نہروں کو کراس کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنا شروع ہو جائے گی۔ ہر چیز اس کے تابع ہوگی، پرندے اس کے تابع، چرندے اس کے تابع، غلام اس کے تابع، حوریں اس کے تابع، اللہ اس کی ہر مرضی، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، اللہ کہہ رہے ہیں وہاں تم جو چاہو گے وہ ملے گا، میسر ہوگا۔ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری چاہت کہاں تک ہوگی، تم کیا چاہ سکتے ہو، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہم اپنی طرف سے تمہیں اضافہ دیں گے۔ یہ تو انسان کی چاہت ہے، ایک حد تک ختم ہو جائے گی، دیکھا ہی کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ دوں گا جو تم نے دیکھا نہیں ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے تمہارے دل پر کبھی اس کا وہم و گمان تک نہیں گزرا ہوگا، تمہاری آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، تمہارے کان نے اس کے متعلق کبھی سنا نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں میں وہ عطا کروں گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ، اور آگے اللہ ارشاد فرما دیں اے قریش، اے کافر، اے مشرکین، تم سے پہلے بھی بڑی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ قوت کے اندر، طاقت کے اندر تم سے زیادہ تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہر در شہر کو فتح کیا ہوا تھا، شہروں کو چھان مارا تھا۔ هَلْ مِن مَحِيصٍ، جب ہماری پکڑ آئی تو ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، اور او القى السمع، جو بات کو سن رہا ہے، وهو شہید، توجہ کے ساتھ جو بات کو سنے، یا تو اس کے پاس دل ہے یا پھر وہ بات جو کوئی نصیحت کی ہو رہی ہے اس کو کان لگا کر سنے، حاضر ہو کر سنے۔ اللہ کہہ رہی ہے ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 7 دنوں کے اندر، 7 زمانوں کے اندر اسے پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تھکاوٹ نے ہم کو چھوا تک نہیں۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تھکان اور تھکاوٹ ہم کو چھو تک نہیں کر، تھکاوٹ نے ہم کو چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی یہ لوگ آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، فاصبر، آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو یہ لوگ آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاذب کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے۔ علماء نے لکھا ہے قبل طلوع الشمس سے مراد جہاں بھی تسبیح اور تمحید وقت کے ساتھ خاص کر کے آ جائے وہاں اس سے مراد نماز ہوتی ہے، اور یہاں بھی مراد نماز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے قبل طلوع الشمس، فجر سے پہلے کی نماز، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے یعنی عصر اور ظہر کی نماز، ومن اللیل، اور رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء کی نماز، فسبح وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد ذکر کیجیے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد وہ ذکر ہے کہ جس شخص نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، فرماتے ہیں کہ اس انسان نے یہ پڑھا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، میرے نبی کان لگائیے اس منادی کی ندا پر جو قریب ندا دے گا، ان قریب جو ایک ندا دے گا، وہ ندا کون سی ہے؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جب لوگ اس چیخ کو سنیں گے جو کہ حق ہے، ذالک یوم الخروج، وہی تو نکلنے کا دن ہے، قبروں سے وہی تو نکلنے کا دن ہے۔ آگے ارشاد فرمائے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن یہ زمین پھٹے گی لوگ جلدی کے اندر اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ ذالک حشر، یہی حشر کا دن ہے، علینا یسیر، یہ برپا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اور آگے ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں یہ لوگ جو آپ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زبردستی نہ کیجئے، آپ ان پر جبر نہ کیجئے، بلکہ فذکر بالقرآن، آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو ہماری وعیدوں سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا کام ہے ان کو نصیحت کرنا، قرآن سنانا، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا۔
جو ہم سے ڈرتا ہے، ہماری وعیدوں سے ڈرتا ہے، وہ نصیحتوں پر عمل کر لے گا، دنیا اور آخرت کے اندر فلاح پا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا